اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے محمد متین خالد صاحب کی ایک کتاب ثبوت حاضر ہے میں جو انہوں نے احمدیہ مسلم جماعت کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اس کو پورا کر دیں تو وہ منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہیں، اس کے متعلق بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں یہ درخواست کر دوں کہ ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح پھر تبلیغ میں آپ میری مدد کریں تاکہ یہ جو احمدیہ مسلم جماعت کا پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچتا رہے، اور خاص طور پر جو غیر احمدی لوگ ہیں ان تک یہ پیغام بڑے بھرپور طریقے سے پہنچے۔ اس میں آپ کی مدد کی اور تعاون کی درخواست ہے۔ جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے ثبوت حاضر ہیں، یہ اس کے مرتب اور مؤلف جو ہیں وہ محمد متین خالد صاحب ہیں، اور انہوں نے اس کے صفحہ 122 پر ایک چیلنج دیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت یا امت دعوت میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب کر کے نبیوں اور رسولوں کی آمد بتائی جاتی۔ میں تمام قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں کسی ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کے خطاب کے بعد رسولوں کی آمد کا تذکرہ دکھا دیں، میں انہیں منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں۔ ان کے اس چیلنج کے جواب میں ایک نہیں کئی جگہ ایسی آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 137 ہے، یعنی 137۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، جیسے کہ محمد متین خالد صاحب نے یہ پابندی لگائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے بعد ایمان لانے کا یا رسولوں کی آمد کا ذکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، حالانکہ وہ پہلے ایمان لا چکے ہیں، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل ہوئی اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو خطاب فرما رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے، یعنی کہ 94 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے ہیں، بشرطے کہ وہ اذا ما اتقوا، اگر وہ تقوی اختیار کریں، جب وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور پھر ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، یعنی اس میں ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور پھر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، پھر تقوی اختیار کرو، پھر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پہ مومنین سے خطاب ہے، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر ان کو تقوی اختیار کرنے اور ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور پھر سورہ الحدید کی 57 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 29 میں تو بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تم کو دوہرا اجر دے گا۔ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، پھر فرمایا کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اب جو رسول آئے گا، جو تمہارے ایمان لانے کے بعد رسول آئے گا، اس پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو کیا ہوگا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تم کو دوہرا اجر دے گا۔ یہ 3 آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا والے چیلنج کا جواب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کے بارے میں بتائیں۔
تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، کہ اے بنی آدم جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، اور ظاہر ہے کہ بنی آدم اور الناس ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سارے بنی آدم الناس ہیں اور سارے الناس بنی آدم ہیں۔ اب محمد متین خالد صاحب کو پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ یہ آیت پیش کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعویل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر اس سے مراد تمام بنو آدم ہے تو بنو آدم میں تو ہندو، عیسائی، مجوسی، یہودی، سکھ، بدھ مت وغیرہ سبھی افراد شامل ہیں، کیا ان میں سے بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر انہیں اس آیت کے عموم سے خارج کرنے کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم کو میری آیات کو دہرائیں۔ یتلونا نہیں کہا، یقصون کہا ہے، اور یقصون کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانی بات کو دہرانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی آیات جو اس ایسے رسولوں سے پہلے نازل ہو چکی ہیں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو دہراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی انہیں کو دہرانا، اور یہاں پہ کسی مسلمانوں سے باہر رسول کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تمام بنو آدم جو مسلمان ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 70 جو ہم عام طور پر پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اس کو نبوت کا نام ملے گا۔ اس لیے جو ہندو، عیسائی، مجوسی، یہودی، سکھ، بدھ مت وغیرہ یا دوسرے بھی لوگ، ان میں نبوت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہی نہیں، اس لیے ان میں نبوت اب نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کو محدود کر دیا۔ پھر لکھتے ہیں محمد متین خالد صاحب کہ اس پر مستزاد یہ کہ بنی آدم میں تو عورتیں اور ہجڑے بھی شامل ہیں، تو کیا اس عموم سے انہیں خارج نہیں کیا جائے گا؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ خطاب عام ہونے کے باوجود حالات و واقعات اور قرائن کے باعث اس عموم سے کئی چیزیں خارج ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی کبھی عورتوں اور ہجڑوں کو نبی نہیں بنایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی 8 میں 21 نمبر کی صورت ہے 8 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اب جب شروع میں رسول مرد ہی آتے رہے ہیں تو اب یہ کہنا کہ عورتیں اور ہجڑے شامل ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو وہ قرآن کی آیت جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسولوں اور انبیاء کی آمد کے تذکرے پر مشتمل اور بھی آیات ہیں، لیکن محمد متین خالد صاحب نے چونکہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی ایک ہی آیت دکھانے کی پابندی لگائی تھی، اس لیے میں نے صرف ایک ہی نہیں بلکہ 4 آیات دکھا دی ہیں جن کے شروع میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب میرا محمد متین خالد صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ مجھے منہ مانگا انعام دیں، کیونکہ میں نے ان کے چیلنج کے جواب میں کسی ایک جگہ نہیں 4 جگہ دکھا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اور یا بنی آدم، جو کہ یا ایھا الناس کا مترادف ہے، کیونکہ سارے بنی آدم الناس ہیں۔ اس کے خطاب کے بعد ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہا گیا ہے اور رسولوں کی آمد کا تذکرہ ہے۔ تو امید ہے کہ میرا یہ پیغام محمد متین خالد صاحب تک پہنچ جائے گا، اور پھر وہ مجھ سے رابطہ کریں گے اور میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ میرا منہ مانگا انعام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔